حسن بھی بے مثال ہے، حسین بھی، اتنی عزتوں والے لوگ، خدا کی قسم۔ امام حسن کے دروازے پہ فقیر آیا، بات بڑی ہوگی، میں زیادہ تفصیل سے نہیں، بس پردن امام حسن کے دروازے پہ فقیر آیا، اس نے کہا 2 رب کے نام، فاطمہ کے بیٹے ہو، کوئی خالی نہیں گئے، اندر گئے، سکوں کی اتنی بڑی گٹری اٹھا کے لائے، فقیر کے آگے رکھ دی، لے۔ اس نے اٹھایا، کہا یہ تو اٹھ ہی نہیں رہی مجھ سے۔ کہنے لگے ٹھہر، بازار گئے، مزدور لے کے آئے، 2 حصے کیے پیسوں کی گٹری کے، مطلب وہ سکے تھے، اس نے 2 حصے کیے، آدھے فقیر کے سر پہ، آدھے مزدور کے سر پہ۔ کہنے لگے اس کے گھر تک چھوڑ کے آ۔ اور مزدور سے بولے پیسے مجھ سے مزدوری کے لیے، اس سے نہ لینا۔ چند قدم چلانا، آپ نے فرمایا ٹھہر جا۔ فقیر نے مڑ کے دیکھا، کیا بات ہے؟ آپ نے کہا یار معاف کر دینا، معاف کر دینا۔ فقیر کی چیخ نکل گئی، کس چیز کی معافی؟ کہا میں نے تیرا وقت ضائع کیا، اتنی دیر انتظار کرنا پڑا، میں بازار گیا، مزدور لایا، اور میں نے اتنا تیرا وقت لے لیا، معاف کر دینا۔ اس نے مسکرا کے دیکھا، رو دیا، کہنے لگا واہ رے علی کے گھر والوں، خدمت بھی کرتے ہو، معافی بھی مانگتے ہو، بھیک بھی دیتے ہو، الٹے معافی بھی مانگتے ہو۔ بریلی سے آواز آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ منگتا تو ہے منگتا، کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا۔ اتنی بڑی سخاوت، اتنی بڑی سخاوت۔ اللہ ہم سب کو سیدوں کی خیرات عطا فرمائے، سب کو سیدوں کا صدقہ عطا فرمائے۔ حسن حسین نے 21 حج پیدل فرمائے تھے، 21 حج پیدل کیے تھے، ایسا نہیں ہے، 21 حج پیدل کیے تھے۔ اللہ معاف کرے، اب تو ایک عورت حج کرنے جا رہی ہے، عورت، لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں، اندھے ہو گئے۔ عورت پیر نہیں بن سکتی، بن سکتی ہے؟ نبی نہیں بن سکتی ہے۔ جس عورت کو اپنے محرم کے بغیر حج پہ جانے کی ہوائی جہاز سے اجازت نہیں، وہ پیدل اڑ رہی ہے اور لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں۔ اتنے اندھے ہو گئے ہم لوگ۔ دین فالو کریں، اپنے مذہب کو فالو کریں، اسلام سے قدم ہٹے تو رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اڑی چلی جا رہی ہے۔ امام حسن حسین نے 21 حج پیدل کیا، 21۔ ایک دن حج کو جا رہے ہیں، راستے میں نا بندہ مل گیا ہے، اس نے کہا پردیسی ہوں، مسافر ہوں، کھانے کا سامان ختم ہو گیا، کچھ تو دے دے۔ تو آپ نے دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا، جو تھا سارا ہی اٹھا کے دے دیا، سارا ہی دے دیا۔ اور مسافت میرے خیال سے 350 کلومیٹر سے زیادہ ہے مکہ مدینہ شریف کے بیچ کی۔ میں نہیں گیا ہوں، اللہ کرے آپ کی دعاؤں کے صدقے میں میری حاضری ہو، اور اللہ آج کی رات جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں سب کو حضور کے مدینے کی حاضری نصیب فرما دے، ہے نا؟ لمبی مسافت ہے، پیدل سفر ہے، سارا ہی دے دیا۔ بھوک لگی امام حسین کو، منہ دیکھا، بھیا آج بھوک لگ رہی ہے۔ کہنے لگے اللہ انتظام کرے گا، اللہ انتظام، سارا جو تھا اپنا اسے دے کے آگے، خود بھوک لگی، اللہ انتظام کرے گا۔ آگے چلے ایک جھونپڑی نظر آئی، امام حسن کہتے ہیں حسین جی بھائی دیکھو نا کوئی ہے کیا اس میں۔ امام حسین گئے، کون؟ پردیسی ہیں۔ بوڑھی ڈنڈا ٹیک کے نکل کے آئی، کیا چاہیے؟ اماں بھوک لگی ہے، کچھ ملے گا؟ کہنے لگی کچھ اور تو نہیں، میرے گھر میں دودھ کا ایک پیالہ رکھا ہے، کہو تو وہ لا دوں؟ شہزادے کہنے لگے ماں وہی لا دے۔ اندر گئی، پیالہ لائی، امام حسین نے ہاتھ میں لیا، کہا بھیا ایک پیالہ دودھ ہے۔ کہا پھر فکر کس بات کی، آدھا تم پیو آدھا ہم پی لیتے۔ ایک بات رک کے کہوں یہاں پہ، حسن حسین ایک دوسرے کا جھوٹا پی رہے ہیں، 8 ڈسپوزل ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں میرا باپ 65 سال کی عمر میں مرا، میں کہتا ہوں غلط کہتے ہیں، باپ تو اسی دن مر گیا تھا جس دن بیٹے نے باپ کے پیے ہوئے برتن کو دھو کے پانی پیا تھا، اس دن باپ مر گیا تھا جس دن باپ کی پلیٹ کو بیٹے نے الٹا کر کے رکھ دیا تھا، کہا دوسری پلیٹ لاؤ، باپ اس دن مر گیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں پہلی ایسی بیماریاں نہیں دکھتی تھیں جتنی اب ہائی فائی ہیں، برین ٹیومر، السر، کینسر، برین ہیمریج، ایسی خطرناک پہلے بیماریاں نہیں ہوتی تھی۔ میں نے کہا بے شک، آپ کیوں؟
میں نے کہا اب احتیاط زیادہ ہو گئی ہے نا، اس لیے بیماریاں بڑھ گئی ہیں. میرے حضور نے فرمایا سور المومن شفا، مومن کے جھوٹے میں اللہ نے شفا رکھی ہے. سبحان اللہ، مومن کا جھوٹا پیا کرو، اللہ چاہے گا اس کے جھوٹے سے تیرے کینسر کو بھی شفا ہو جائے گی. سبحان اللہ، اس لیے کہ شافی بھی اللہ ہے، کافی بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، حیات دینے والا بھی وہی ہے، موت دینے والا بھی. لیکن جھوٹا کوئی کسی کا اب تو بڑا اسٹینڈرڈ ہو رہا ہے، جتنی احتیاط اتنی بڑا پھوڑا بن گیا. اللہ رحم فرمائے، اللہ آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرمائے. ہم آزمائشوں کے لائق نہیں ہیں، لیکن خدا را بدلیں اپنے آپ کو، طریقے بدلیں. اللہ اکبر. آپ نے آدھا پیالہ دودھ پیا، آدھا امام حسین نے پیا. جانے لگے بوڑھی نے یوں دیکھا، کہنے لگی ارے شہزادو ذرا ٹھہرو تو صحیح، اس ماں کا تو نام بتا کے چلے جاؤ جس نے چاند جیسی جوڑی پالی ہے. اتنے حسین میں نے آج تک نہیں دیکھے. بتاؤ نا وہ قسمت والی ماں کون ہے جس کے تم لال ہو؟ کہا ہماری ماں کو فاطمہ کہا جاتا ہے. اتنا سنا، خاتون کہتی ہے بیٹو تمہیں دیکھ کے جی چاہتا ہے، ہر وقت تمہیں دیکھتے رہے. کہا تم تو پردیسی ہو، چلے جاؤ گے ذرا پتا تو بتا کے جاؤ، اگر ملنا ہو تو کہاں آنا پڑے گا، کہاں جانا پڑے گا؟ لوگوں کے پتے تو دیکھیں کیسے کیسے پتے ہوتے ہیں. کوئی کہتا ہاسپٹل کے سامنے رہتا ہوں، کوئی کہتا کچہری کے پیچھے رہتا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں تھانے کے آگے رہتا ہوں، کوئی کہتا جیل کی کروٹ میں گھر ہے. مگر حسین تیری عظمتوں کو سلام، پتا دیکھو. کہتے ماں ہم سے ملنا ہو محمد کی چوکھٹ پوچھ لینا، وہیں ہمارا پتا مل جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ. کہتے حضور کے دربار آ جانا، وہیں ہم مل جائیں. اللہ اکبر. چلے آئے شہزادے. کچھ دن گزر گئے، خاتون بھی بھول گئی اور بات رفع دفع ہو گئی. کسی کام سے عورت آ گئی اتفاق سے مدینہ شریف. امام حسین کی نظر پڑ گئی، اماں تو وہی ہے جس نے دودھ پلایا تھا. سبحان اللہ، نمک حلال لوگ ہیں نا، وفادار لوگ ہیں یہ وہی ماں ہے جس نے دودھ پلایا تھا. کہنے لگے اماں اجازت ہو تو 3 دن میرے گھر مہمان نہیں بن جاتی. اس وقت بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ لوگوں کو کھانے میسر ہوتے. سب جانتے ہیں، ہسٹری پڑھنے والے لوگ، تاریخ والے لوگ سب جانتے ہیں. اور عرب کی 3 دن کی مہمان نوازی مشہور تھی. میرے گھر کی مہمان نہیں بن جاتی. کہنے لگے بیٹے میں پردیسی ہوں، کہاں اتنا وقت ہے، کرنا ماں بننا. 3 دن کے لیے حسین نے کر رکھا. 3 دن خدمت کرتے رہے. 3 دن بعد جب جانے لگی، کہنے لگی اماں ایسے نہ جا، 1000 بکریاں دی، 1000 درہم دیے. کہنے لگے اماں جا رہے ہیں؟ کہا ہاں. کہا اماں بھی تو میں ملاؤں گا، میرا حسن تو باقی رہ گیا ہے. لے کے امام حسن کے دروازے پہ، بھائی پہچانا؟ ارے یہ تو وہی ہے جس نے دودھ پلایا تھا. کہا ہاں. کہا تم نے کیا کیا؟ کہا 3 دن مہمان نوازی کی. دیا کیا؟ 1000 بکری، 1000 درہم. کہنے لگے میں بڑا ہوں، میرا حق زیادہ ہے. دودھ آدھا آدھا پیا تھا لیکن حق میرا زیادہ ہے. آپ نے فرمایا 1500 بکریاں میری طرف سے، سبحان اللہ، 1500 درہم میری طرف سے. پیسوں کی گٹری بن گئی، بکریوں کی ریوڑ بن گیا. بڑھیا کہنے لگی ارے بچوں میں لے کے کہاں جاؤں، کیسے لے کے جاؤں؟ فرمانے لگے ماں پریشان نہ ہو، شہر کے باہر تک ہم لے کے چلیں گے، شہر کے باہر ہم لے کے چلیں گے. شہر کے باہر تک چھوڑنے آئے. جب جانے لگے تو بڑھیا نے ہاتھ پکڑ کے امام حسن سے کہا اب تو بتا دے تیرا میرا رشتہ کیا ہے. 3 دن ہو گئے میں نے نہیں پہچانا، بتانا یہ کیوں کیا اتنا. کہنے لگے ماں تو بھول گئی، ہم نہیں بھولے. کہا کیا؟ کہا ماں ہم وہی ہیں جو تیرے دروازے پہ آئے تھے، تو نے پانی پلایا تھا، دودھ پلایا تھا تو نے. بڑھیا نے ایسے کر کے ہاتھ رکھا. اچھا وہی ہو؟ کہا ہاں. تو بڑھیا مسکرا کے کہنے لگی شہزادو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے دودھ کی قیمت ادا کی ہے. میرے امام نے اتنا سنا، مسکرا کے کہتے ماں یہ دودھ کی قیمت نہیں ہے، یہ تو ہمارے گھر آئی ہے، ہم نے مہمان نوازی کی ہے، رہ گئی تیرے دودھ کی بات تو اس کی قیمت قیامت میں ادا کر کے دکھائیں گے. کہا کیسے؟ جب پلچرات میں گزرنے کی باری ہوگی لوگ کٹ کے گریں گے، ڈر کے گریں گے. ماں اس وقت دیکھنا تو نے 1 پیالہ دودھ پلایا ہے، ہم بدلے میں ہاتھ پکڑ کے تجھے جنت میں داخل نہ کر دیں تو علی کے بیٹے نہ کہنا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ان کی گھر کی سخاوت ہے، ان کے گھر کی سخاوت ہے. جن کی پرورش ایسی ہوئی ہو خدا کی قسم، تو پھر ان بیٹوں کی شان کیسی ہوگی.